بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ تعلیم و تربیت کورس کی اختتامی مجلس ہے۔ تعلیم و تربیت کورس الحمدللہ اس مسجد میں تقریباً 20 سالوں سے ہو رہا ہے، اور الحمدللہ میں نے خود بھی اسی مسجد میں تعلیم و تربیت کورس پڑھا ہے۔ یہ کورس خاص طور پر بچوں کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بچوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت، تعلیم یعنی سیکھنا، تربیت یعنی اس جو سیکھا ہے اس کو عمل میں لے کر آنا۔ اور الحمدللہ جو ہمارے اس سال کے جو بچے ہیں الحمدللہ انہوں نے سیکھا بھی، اور اس کو امید ہے کہ عمل میں بھی لائے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کی کچھ کارگزاری انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر میں پیش ہوگی۔ آپ حضرات دیکھیں گے کہ یہ جو بچے ہیں انہوں نے الحمدللہ کتنی محنت سے پڑھا، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں انہوں نے وقت نکال کر بہت ہی محنت سے ان بچوں کو پڑھایا۔ اسی طرح جس طرح یہ بچے یہاں پڑھے ہیں الحمدللہ 20 دن کا کورس کیا ہے، اسی طرح ہمارا جو شعبہ بنات ہے اس میں بھی الحمدللہ یہی کورس تقریباً کئی سالوں سے جاری ہے، اور اس سال بھی الحمدللہ تقریباً 100 کی تعداد میں بچیوں نے بھی یہ کورس الحمدللہ پڑھا ہے۔ اس کورس میں الحمدللہ 4 لیول ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اس کو ترتیب دیا ہے: سینئر، جونیئر، بگنر اور پرائمر بالکل چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس ترتیب سے اس سے تھوڑے بڑے بچے جو ہیں ان کے لیے بگنر، پھر اس سے بڑے لیول کے جونیئر، اور پھر آخر میں جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے سینئر لیول ہے۔ اس کتاب کے اندر، چاروں کتابوں کے اندر تقریباً 4 موضوع پر بات ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم ہے، نمبر 2 احادیث مبارکہ ہے، نمبر 3 معرفت و اخلاق ہے، اور نمبر 4 عربی سیکھنے کے کچھ الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو آیات کریمہ ہیں، طلبہ کو آیات کا پڑھنا اور پھر اس کا ترجمہ پڑھانا، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے اور پھر اس کا مطلب کیا ہے، یہ سب اس حصے کے اندر پڑھایا گیا تاکہ آگے چل کر ان کو شوق پیدا ہو کہ ہمیں بھی قرآن کریم کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث، 40 احادیث جو منتخب کی گئی، ہر لیول کے حساب سے اس درجے کی احادیث ہیں۔ چھوٹے لیول کے جو ہیں ان کے لیے چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اور بڑے لیول کے جو ہیں ان کے لیے تھوڑی سی بڑی احادیث ہیں، تاکہ وہ بچے اس کو یاد بھی کریں، اس کو محفوظ بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، اور جو اس کا مطلب ہے وہ بھی سیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح معرفت و اخلاق ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے، اسلام کے طریقے کس طرح پہ ہیں، اس پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح آخری حصہ جو ہے وہ عربی کا ہے کہ عربی سے کچھ مناسبت ہو جائے، بچے اس کو سیکھتے ہیں عربی کو اور سمجھتے ہیں کہ زندگی کے کس پہلو میں کس عربی کے لفظ کی ضرورت انسان کو پڑ سکتی ہے، تاکہ اس سے انسان اس سے کچھ سیکھ جائے اور پھر آگے چل کر اور سیکھنا چاہے تو دوسرے کورس کر سکے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اسی طرح جو 8 سالہ کورس درس نظامی کا ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ جو بڑے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں جو آفس وغیرہ جاتے ہیں اور شام کو فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی تعلیم بالغان تعلیم دین کورس کے نام سے کورس ہے، وہ بھی الحمدللہ ہفتے میں 4 دن مسلسل ترتیب سے جاری ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح بچوں کے لیے جیسے کہ ابھی تعلیم و تربیت کورس ہوا الحمدللہ، اور مستقل حفظ و ناظرہ نیچے ترتیب ہے کہ اس میں بچے سبق پڑھتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ تو ایک تھوڑی سی تفصیل جو تعلیم و تربیت کورس یہ آپ کا ذات کے سامنے پیش کی گئی، یہ بچے آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو پیش کریں گے، بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تو اس کے لیے میں بلاؤں گا عبدالکبیر کو، اسٹیج کی طرف دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس ترتیب کو آگے بڑھائیں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم علم دین کی روشنی حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے جوڑیں اور ان کے دلوں میں نیکی، ادب اور علم کی محبت پیدا کریں. ہمارا یہ تعلیم و تربیت کورس صرف چند دنوں کا ایک پروگرام نہیں بلکہ یہ ایک عظیم مقصد ہے جس کا مقصد اخلاق، کردار اور عقیدے کی بنیادی کو مضبوط کرنا ہے. جامعہ عربیہ عباسیہ جامع مسجد شہزادہ کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی اسکول و کالج کے بچوں کے لیے یہ کورس نہایت کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. اس کورس میں بچوں کو قرآن، حدیث، اخلاق، عقیدہ، دینی آداب اور روزمرہ اسلامی زندگی کے اصول سکھائے گئے ہیں. اور اب آج کا یہ پروگرام اسی تربیتی کورس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. تو آئیں ہم اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں جونیئر کلاس کے طالب علم محمد بن ثانی کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کو منور کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے محمد شاہ جنہوں نے پیاری آواز میں تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادارے کے فاضل مولانا اویس انور صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں کہ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا۔ مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ جو غمزدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے۔ جو غمزدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے۔ ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوا ہے خیر الانام ایسا۔ ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوا ہے خیر الانام ایسا۔ تیرے نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے۔ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ مجھی کو دیکھو کہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم۔
مجھی کو دیکھو وہ دو طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔ میرے نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا۔ ماشاءاللہ، اب آتے ہیں اصل مرحلے کی طرف کہ ان بچوں نے جو اس کورس میں سیکھا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد بن بلال کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی آیات بما ترجمہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، اللہ لا الہ الا اللہ الاسماء الحسنی۔ ترجمہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ آیت نمبر 2، رسالت، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ نمبر 3، قرآن، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا۔ آیت نمبر 4، لقد ارسلنا ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو بھی مزید علم سے نوازے۔ مزید آیات کے لیے اب میں دعوت دیتا ہوں روحان بن کاشف کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی آیات بما ترجمہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ترجمہ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ نمبر 2، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ ترجمہ، اللہ کے نام کو اپنے قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ستا کر برباد نہ کرو۔ نمبر 4، یا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 5، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ترجمہ، تم سب لوگ اپنے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو بھی مزید علم سے نوازے۔ احادیث بما ترجمہ کے ساتھ سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ابراہیم بن فرقان کو کہ وہ آئے اور احادیث سنائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکری لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا قرآن، قرآن کو سیکھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خمسکم، اپنی پانچوں نمازیں پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا شہرکم، اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ مزید احادیث کے لیے دعوت دیتا ہوں خضر بن تحسین احمد کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے احادیث سنائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 2 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی ہے۔ حدیث نمبر 3 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع۔ ترجمہ، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 5 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل کو جنت میں نہیں جائے گا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ ان طلباء نے آپ حضرات کے سامنے آیات و احادیث پیش کی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ بن عبدالصمد کو کہ وہ آئیں اور عربی سے انگلش ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرتی، فیملی ممبرز، اب فادر، مادر، اخ برادر، اخت سسٹر، زوج ہسبینڈ، زوجۃ وائف، ابن سن، بنت ڈاٹر، جد گرینڈ فادر، جدۃ گرینڈ مدر، عم انکل، عمۃ انٹ، خال انکل، خالۃ انٹ، ابن اخ نیفیو، بنت اخ نیس، ابن اخت نیفیو، بنت اخت نیس، حفید گرینڈ سن، حفیدۃ گرینڈ ڈاٹر۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی علقمہ بن رمیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عربی سے انگلش ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الایام، ڈیز، یوم السبت سیٹرڈے، یوم الاحد سنڈے، یوم الاثنین منڈے، یوم الثلاثاء ٹیوزڈے، یوم الاربعاء تھرسڈے، یوم الخمیس تھرسڈے، یوم الجمعہ فرائیڈے۔ خضروات ویجیٹیبلز، بصل انین، ٹماٹم ٹومیٹو، فلفل چلی، زنجبیل جنجر،
batatas potato, qar'un pumpkin, baqar'un pumpkin, bakhiratun cucumber, bamiyatun ladyfinger, bazinjanun brinjal, saumun garlic. Sadaqallahu al-azim. Assalamu alaikum. سبحان اللہ. ہمارے ساتھی ماشاءاللہ محنت کے ساتھ اپنا پروگرام آگے بڑھا رہے ہیں. اب ہمارے کچھ ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے مختلف زبانوں میں. تو سب سے پہلے عربی مکالمے کے لیے دو طلبہ کرام عبدالہادی بن یاسر اور مزمل بن کامران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما اسمک؟ اسمی مزمل. هل انت مسلم؟ نعم انا مسلم. هل انت طالب؟ نعم انا طالب. من این انت؟ انا من پاکستان. هل بیتک امام المسجد؟ بیتی قریب من المسجد. هل تصلی فی المسجد؟ نعم اصلی فی المسجد. هل تقرأ القرآن و این تقرأ؟ نعم اقرأ القرآن فی المدرسہ. متى تذهب إلى المدرسة؟ اذهب الى المدرسة صباحا. انا سعيد بلقائك. شكرا يا أخي. السلام عليكم. وعلیکم السلام. اب اردو زبان میں مکالمے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد بن خامس کو، محمد خامس بن عبداللہ شاہ اور عثمان بن صداقت شاہ کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں کتنے پیغمبر تشریف لائے؟ دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. ہمارے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا؟ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. محمد خامد، میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی آپ بالکل ضرور کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع اول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی طرح ہمارا ایک مکالمہ انگلش زبان میں ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں حمدان بن کاشف اور عبد الرحمن بن یاسر کو کہ وہ مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you? Alhamdulillah, I am fine, and what about you? Alhamdulillah, I am also fine. Where do you live? I live in Karachi. When do you go to school? I go to school early in the morning. What is the profession of your brother? My brother is an engineer. Do you know what is our religion? Islam is our religion. Do you pray in masjid? Yes, I pray in masjid. What is our qibla? Kaaba is our qibla. What is your little brother doing? He is a playing. What does your father do? He is a businessman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ یہ وہ طلباء کرام تھے جنہوں نے جو کورس میں سیکھا تھا آپ حضرات کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کیا. اللہ پاک مزید ترقی سے نوازے. اب اس پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم اور ادارہ ہذا کے محتمم حضرت مولانا مفتی خالد العباسی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ہم سب کو قیمتی نصائح ارشاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ آج کی یہ مبارک اور خوبصورت مجلس وہ جس عنوان سے ہے وہ تعلیم و تربیت کی مجلس ہے. تعلیم و تربیت ایک کورس نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے آداب کا نام ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان کو اور بالخصوص ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس زندگی کے گزارنے کے ڈھنگ اور سلیقے کو سیکھ لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس مسلمان کے پاس صحیح تعلیم بھی ہے اور صحیح تربیت بھی ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے دیکھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے تو وہ سنایا کہ جو شاید ہمیں بھی نہیں آتا. اتنی حدیثیں تو ہمیں بھی یاد نہیں ہے زبانی. کیا خیال ہے دوستو؟ آیات، احادیث، پھر معرفت اسلام، مکالمہ، اور سب سے بڑی بات جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی ہے اور میں اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ ان باتوں میں سب سے بڑی بات یہاں پہ آ کے کھڑا ہو جانا ہے. ایک لفظ بھی اگر یہ بچہ بول دے، لفظ اللہ بول دے، لا الہ الا اللہ بول دے، یہ 100 نمبر سے کامیاب ہے. یہ پر اعتمادی، یہ کانفیڈنس اور اظہار ما فی الضمیر، بات کر لینا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور انشاءاللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج انہوں نے جتنا سنایا، آج 5 آیتیں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ پورا قرآن سنا سکیں. ایک وقت آئے گا یہ انشاءاللہ اس امت کے داعی اور مبلغ اور مجاہد اور خیرخواہ اور ناصح بنیں گے انشاءاللہ. تو آج کی مجلس اسی نسبت سے ہے. اور پھر سب کچھ انہوں نے سنا دیا تو ہمارے لیے کچھ بچا بھی نہیں ہے پیچھے کہ ہم وہ بیان کر سکیں. ماشاءاللہ اتنی باتیں، اتنا خوبصورت ترجمہ، یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے ان والدین کے لیے، ان بڑوں کے لیے کہ جو اپنے بچوں کے ان ایام کو، اوقات کو محفوظ کرنے کی فکر کر لیں. ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہمارے سامنے یہ نونہال موجود ہے، یہ پھول موجود ہے، اس سے کئی گنا بڑی تعداد ہمارے بچوں کی اور نوجوانوں کی وہ ہے جو باہر ہیں. اور کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ
باہر کے جو فتنے ہیں، جو برا ماحول ہے، جو بری مجلس ہے، بری صحبتیں ہیں، بری چیزیں ہیں، وہ ایک عفریت اور اژدہے اور سانپ کی طرح منہ کھول کر لینے کے لیے تیار ہے۔ آج والدین پریشان ہوتے ہیں، بھئی ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، ان کو کیسے سنبھالیں، کیسے سمجھائیں۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے دوستو، لمبی چوڑی نہیں۔ میں اپنے سرپرست احباب سے عرض کروں گا کہ 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے جو بنیاد کی اینٹ ہے وہ صحیح ماحول۔ آپ ان کو مسجد کا ماحول تو دیں نا، ان کو مسجد ساتھ لے کر تو آئے نا، ان کو علماء کی مجلس میں بٹھائے تو صحیح، کبھی کبھی ان کو بزرگوں کی صحبت میں لے جائیں تو صحیح، بزرگوں کی زیارت کرائے تو صحیح ان کو کہ بھئی یہ کون ہے، یہ حضرت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد محبوب العلماء حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائیں، بڑے انسان تھے، بڑی ہستی تھی، بڑی تربیت کر کے گئے امت کی۔ ماحول پر حضرت کا ایک بیان ہے کہ ماحول کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیٹا ہے، یعنی حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے پوتے ہو گئے نا، حضرت نے ان کا واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ میں ایک دن جمعہ پڑھا کے گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے اس پوتے نے بڑا کرتا پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہوئی، کیونکہ پیر صاحب لاٹھی پکڑتے تھے ہاتھ میں، اور اپنی عمر کے کچھ بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور جیسے میں بیان کرتا تھا لوگوں میں اس نے کچھ باتیں سیکھی تھی اس انداز میں بیان کر رہے تھے بچوں سے۔ اب حضرت پیر صاحب کے بیان کا ایک خاص خوبصورت انداز ہوتا تھا نا، بڑے نرمی کے ساتھ بات فرماتے۔ بچہ بات کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے جو سیکھا ہوا ہے وہ۔ تو کہا کہ میں تھوڑی دیر چھپ کر کے ان کو دیکھتا رہا نا، خوش بھی ہوا، تسلی بھی ہوئی۔ پھر میں نے اس بچے کی والدہ سے یعنی اپنی بہو سے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ کہا کہ یہ کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی مجھے ایسے کپڑے بنا کر دیں جیسے دادا ابو پہنتے، کھلا لباس بڑا، اور مجھے ایسی پگڑی چاہیے جیسے وہ باندھتے ہیں سفید، اور مجھے میرے سائز کا ایک عصا لا کر کے دیں۔ شوق تھا تو وہ تو ہم کر سکتے تھے۔ تو کہا جب یہ سب چیزیں ہو گئی اور اپنے دوستوں کو جمع کیا وہاں پہ بیان کے لیے، تو میرے پاس آئے اور کہا کہ دادا ابو جیسی سفید داڑھی بھی مجھے لا کر دیں۔ حضرت پیر صاحب کی داڑھی تھی، کہ وہ بھی ہوگی تو میں بیان کروں گا۔ تو ماں نے کہا وہ تو نہیں ہو سکتی، وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو حضرت نے لکھا کہ ان بچوں نے ماحول کو دیکھا تھا، ہم نے ان کو کہا نہیں تھا کہ اس طرح کرنا ہے۔ جس ماحول میں جو باتیں ہوں گی دوستوں، ان بچوں نے یہی سیکھنا ہے، یہی بولنا ہے، یہی پڑھنا ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وہی ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں نا، بچے آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، گانوں کے بول پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں گانے پڑھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے گانے ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں، اور لیکن قاری صاحب کے سامنے بیٹھیں گے تو کہیں گے میں 5 آیت سے زیادہ یاد نہیں کر سکتا ہوں۔ فرق کیوں ہے؟
اتنا لمبا چوڑا گانا اور قصہ اور ڈرامہ اور نعوذ باللہ کیا کیا واہیات ہے وہ یاد ہے. صرف یاد نہیں، اس کی انداز، ایکٹنگ اور طرز طریقہ وہ سب بچہ آج کر لیتا ہے کہ اس نے ایسے بال رکھے، ایسا پیر اٹھایا، ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسا سر مارا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا اس ہمارے بچے نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی مشکل ترین جگہ سے آیات پڑھی، اتنی آسان جگہ بھی نہیں تھی، بڑی خوبصورت پڑھی. ہم ماحول دے دیں نا دوستو، ماحول دے دے بچوں کو، مت سنائیں ان کو گھروں کے اندر گانے، مت دکھائیں ان کو گھروں کے اندر ڈرامے اور فلمیں. یہی بچے آپ دیکھیں گے یہ آپ کے لیے اس دنیا میں بھی راحت ہے اور ذخیرہ آخرت ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج جیسے ہمارے عزیز نے فرمایا کہ یہ 20واں سال تھا آپ کی مسجد میں کہ تعلیم و تربیت کورس مکمل ہوا. اور کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں، بچے ہیں جو آج ہمارے ساتھ استاذ ہیں، درس نظامی میں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ اسی کورس سے چلتے چلتے جڑے اور آ کے معلم بنے، استاذ بن گئے. اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی. تو بچوں سے بھی یہ عرض کروں گا آپ ساتھیوں سے، بھائی یہ سفر یہاں رکا نہیں ہے کہ بس تعلیم و تربیت کورس ہو گیا اور ہم فارغ ہو گئے. ہمیں پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے اور خوب پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون محنت کے ساتھ پڑھے گا؟ سیدھا ہاتھ اٹھائیں گے. کون حافظ بنے گا، کون عالم بنے گا، کون مفتی بنے گا، کون کون نیت کرتا ہے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے یہاں ہوا ماشاءاللہ مستورات میں بھی وہاں بچیوں کا ان کی تقریب انشاءاللہ پیر کے دن ظہر میں ہوگی. اور باقی جن طلبہ نے امتحان میں کچھ نمایاں اچھے نمبر لیے ہیں ان کے لیے کچھ مختصر ہدیہ ہے. سب پاس ہیں، سب کامیاب ہیں اور سب کو انعام ملنا چاہیے، لیکن ایک ترتیب ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ سال اللہ نے چاہا سب کو انعام دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب انشاءاللہ پوزیشن والوں کے نام آئیں گے اور وہ اپنے نام سنیں، اپنا ہدیہ وصول کر لیں. دعا کے بعد پہلی منزل پر چلے جائیں گے. مسجد کی جو پہلی منزل ہے وہاں آپ کے سرٹیفکیٹ ہیں، بڑی محنت سے سرٹیفکیٹ بنائے گئے اور سرٹیفکیٹ آپ کی ایک بنیاد ہے، یاد رکھیں، تعارف ہے. اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں، گھر جا کر امی ابو کو دکھائیں اور اس کو باقاعدہ محفوظ کر کے فریم بنا کر کے اپنے کمرے میں لٹکائیں کہ میں نے تعلیم و تربیت کورس کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی پرائمر سب سے پہلے پرائمر لیول میں جن بچوں نے پوزیشن لی ہے، اول پوزیشن حاصل کی ہے محمد حارث بن غلام محمد. دوم پوزیشن حاصل کی ہے ابراہیم بن فرقان. سوم پوزیشن حاصل کی ہے ابراہیم بن عبدالعزیز. جلدی آئیں، شاباش، جلدی آ جائیں، شاباش، ماشاء اللہ. دیکھیں بہت مبارک، بیٹھ جائیں. بگنر لیول اول پوزیشن دو بچوں نے حاصل کی ہے محمد سعد بن فرید، محمد حمدان بن عتیق الرحمن. سعد آپ ہیں، ماشاء اللہ. دوم پوزیشن بھی دو بچوں نے حاصل کی ہے محمد بن محمد بلال، امیر معاویہ بن محمد واصف. سوم پوزیشن حاصل کی ہے محمد علقمہ بن رمیز. جونیئر لیول میں بھی اول پوزیشن تین بچوں نے حاصل کی ہے محمد فرحان صدیقی بن محمد زعفران، عبداللہ بن عبدالصمد، عبد الرحمن بن محمد یاسر. کہاں ہیں عبد الرحمن؟ ماشاءاللہ. دوم پوزیشن دو بچوں نے حاصل کی ہے معاویہ بن شجاعت احمد، محمد خضر بن تحسین. سوم پوزیشن ایک بچے نے حاصل کی ہے محمد زبیر بن محمد نثار.
سینئر لیول میں اول پوزیشن عبد الحادی بن محمد یاسر. دوم پوزیشن محمد موسیٰ بن محمد شعیب. سوم پوزیشن 2 بچوں نے حاصل کی ہے، محمد حارث بن فرید، شیخ عبد الکبیر بن محمد الیاس. سرٹیفکیٹ اچھا بھائی، سرٹیفکیٹ اوپر سے وصول کر لیں گے اور پھر خاموشی سے واپسی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ رابطہ رہے گا، ملاقات رہے گی، اور مسجد کی مجلسوں کے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ، جن احباب نے محنت کی، جن اساتذہ نے وقت دیا، وقت نکالا، ان بچوں کی تربیت پر توجہ دی، ان اساتذہ کو، ان تمام منتظمین کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں وسعت نصیب فرما. جو بچے آئے یا اللہ ایک ایک بچے کو پورے عالم کے اندر دین کے ہر شعبے کے کام کے لیے قبول فرما. اللہ ان بچوں کو ضائع ہونے سے، نفس اور شیطان کے شکنجے میں گرنے سے یا اللہ محفوظ فرما. ہمارے اس پورے علاقے، اس پورے شہر کے نوجوانوں کی، بچوں کی فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جن والدین نے فکر کی، یا اللہ ان والدین کی عمر صحت میں بھی برکتیں نصیب فرما. جن احباب نے اس کام کی بنیاد رکھی، بالخصوص ہم سب کے استاذ حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ اور بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کی قبر کو انوارات سے منور فرما. ہمارے حضرت استاذ صاحب جو اس کام کے بانی مبانی تھے، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات رفیع مزید بلند فرما. جتنے احباب آج کی مجلس میں آئے بیٹھے، ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، حوصلہ افزائی کی، یا اللہ ان سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہماری اس مسجد کو، یہاں چلنے والے تمام سلسلوں کو، شعبوں کو تا قیامت قبول و منظور فرما. ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، حاسدین سے، ساحرین سے، باغیزین سے، مفسدین سے یا اللہ ہم سب کی کامل درجے میں حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.